بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جندل کا معاملہ۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن ابھی اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدے پر فریقین کے دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جماعت مسلمین، دیکھو میں مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم ان قریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقیناً کعبے میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالی ہی کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ رہا اور سخت رنج اور افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ اور استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارے کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں اگرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمالاً ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے
کہ اگر رسول کا ادب مانع نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتی۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالی تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح پابزنجیر پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی نہ سکا۔ آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ اکرام نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ فتح مبین۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جو رنج اور صدمہ گزرا وہ آپ پڑھ چکے، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے۔ گو اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی کہ جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار اور اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے اور اپنے چال چلن، عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقشہ بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمر بن عاص فاتح مصر بھی اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔